بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد خرم ہے اور میں ایک کلاسیکل ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں۔ یہ ویڈیوز میں صرف ہومیوپیتھک ڈاکٹرز اور ہومیوپیتھک اسٹوڈنٹس کے لیے بنا رہا ہوں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہائر سیمس کی ایک سیریز چل رہی ہے اور اس میں ہم وہ روبرکس کو ڈسکس کر رہے ہیں جو خاص ہائی سیمس کی جو سنگل روبرکس ہیں۔ تو اس ویڈیو کا عنوان ہے، جو روبرک ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس میں ہے مائنڈ روبرک ہے، پولس ڈیزائرز ٹو بیٹ کلاتھس۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایک مختصر سی روبرک ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو میں آپ کو ڈیفائن کروں۔ جب آپ کے پاس پیشنٹ آئے گا تو یہ روبرک آپ نے کس جگہ پہ اور کیا چیز دیکھ کے پیشنٹ میں اس کو اپلائی کرنا ہے۔ پہلے تو جیسے کہ پرانے طریقہ کار سے ہم پہلے اس کی روبرک کو ڈیفینیشن اس کی بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم آگے اس کو ڈیٹیلز میں ڈسکس کرتے ہیں۔ دیکھیں، اس کا مطلب یہ کہ مریض جو ہے نا، بیڈ کی جو چادر ہے یا جو کپڑا ہے اس کو بار بار کھینچے گا، اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو عادت ہوتی ہے نا اس طرح کی، یہ عادت کوئی ایسی نہیں ہوتی کہ پیشنٹ جو ہے نا کسی وجہ سے کر رہا ہوتا ہے، کوئی فزیکل اس سے کر رہا ہوتا ہے، نہیں، یہ عادت ہوتی ہے اس کی ذہنی کیفیت۔ مائنڈ روبرک ہے تو یاد رکھیں، جب مائنڈ آ جاتا ہے تو ادھر سوچ جو ہے نا، سوچ کی وجہ سے یا فیلنگز کی وجہ سے جو چیزیں ہوتی ہیں فزیکلز پہ آتی ہیں، اس کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ چادریں کھینچتا ہے، اس کا جو معنی ہے آسان زبان میں کہ مریض پولنگ دا بیڈ کلاتھس، اس کو کھینچتا ہے جو بیڈ کی کلوتھس ہوتی ہے۔ لیکن اس کے پیچھے پوری ایک ایکسپلینیشن یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف بیڈ کلاتھس کو ہی کھینچے۔ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مریض کر رہا ہوتا ہے، اپنی انزائٹی، اپنے ذہن میں جو ایک فطور ہوتا ہے یا وہ بے چینی ہوتی ہے اس کی وجہ سے کر رہا ہوتا ہے۔ مریض کسی تکلیف کی وجہ سے نہیں کر رہا ہوتا، یا اس کی بازو میں درد ہو رہی ہوتی اس وجہ سے بھی نہیں کر رہا ہوتا، یا اس کو کوئی بخار ہو رہا ہوتا ہے اس وجہ سے۔ وہ ایک ذہنی کیفیت ایسی نمودار ہوتی ہے، چاہے وہ غصے کی حالت میں ہو چاہے اور کسی حالت میں ہو، تو مریض یہ چیز کر رہا ہوتا ہے۔ اب اس میں تھوڑے بہت آپ کو نا ریفرنس بھی دوں گا، مطلب میں ساتھ ساتھ تھوڑا ریفرنس بھی دوں گا کہ کئی دفعہ ہمارے ڈاکٹرز ہیں، کیونکہ ڈاکٹرز اس کو پڑھ رہے ہیں، اور ڈاکٹرز کی یہی وہ ہوتی ہے کہ جو ہمیں پڑھا رہا ہے یا جو ایجوکیشن دے رہا ہے وہ بندہ ایتھینٹک بات کر رہے ہیں نہیں۔ تو یہ بات کلیئر کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا بہت ریفرنس دینا ہے، اور کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ میں ہر وہ بات کروں جو ریفرنس کے ساتھ ہو، جو ایتھینٹک ہو، جو بکس میں ہو، یا جو کلینکلی جو ہمارے ڈاکٹرز گزرے ہیں انہوں نے اس کو پروف کیا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ڈاکٹر کینٹ نے اسی روبرک کو اپنی اس میں ایک تھیسس میں ایک بیان کیا ہے، وہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے لیکچرز میں سمجھ لیں یا اس میں ڈاکٹر کینٹ نے ایک حوالہ دیا ہے، ایک ریفرنس دیا ہے۔ وہ ریفرنس کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ چلے جائیں اس میں کینٹ پراپرٹی میں چلے جائیں تو اس میں پولنگ بیڈ کلاتھس، پکنگ ایٹ دا بیڈ کلاتھس، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں ریفرنس دیا ہے، اور اس میں وہ روبرکس بھی ہیں اس کی کہ ڈاکٹر کینٹ نے اس کا ذکر کیا گیا، اور اس میں ایک ہی میڈیسن اس کی آ رہی ہے، وہ آ رہی ہے ہائی سیمس۔ اب ڈاکٹر کینٹ کہتا ہے کہ وہ انگلیوں کو بھی کھینچتا ہے، کپڑوں کو بھی کھینچتا ہے، مطلب اس کی یہ جو حالت ہوتی ہے، یہ اعصابی حرکات جو ہوتی ہیں یا جو جیسچرز ہوتے ہیں، یہ وہ خود نہیں کر رہا ہوتا ہے، اس کے مائنڈ سے آ رہے ہیں، اس کے مائنڈ سے یہ چیز باہر آ رہی ہے۔
تو یہ ایک سمجھ لیں ایک پکچر ہے جو میں نے آپ کو اس کی کلیئر کی، تھوڑا سا آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ آئے اس روبرک کا کہ اس کے معنی کیا ہے. لیکن یہ 2-3 ورڈز میں ہم اس کے معنی کو ایکسپلین نہیں کر سکتے. ہم دیکھتے سر صرف اردو میں ٹھیک ہے جی اس کے معنی ہے کہ بیڈ کلاتھس کو کھینچنا ہوتا ہے. اب اس کو ہم نے ڈیفائن کیسے کرنا ہے کہ آپ کو نظر کیسے آئے. اب سپوز اگر آپ کے پاس پیشنٹ آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ پیشنٹ کی جو جیسچرز ہوں گے اس سے آپ کو یہ اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا کہ ہائی سیمس کا پیشنٹ ہو سکتا ہے. ہم اس کی کیس میں انٹری لے سکتے ہیں. اب پیشنٹ آئے گا تو وہ کبھی کبھی ایسے بیٹھ کے آپ کے ساتھ بات کرتے کرتے کبھی اس کو کھینچ رہا ہوگا، کبھی اس کو اگر وہ بڑا ہوگا یا کبھی کبھی بات کرتے کرتے وہ اپنے کپڑوں کو ایسے پکڑ کے اپنے کپڑوں کو اس طرح آپ سے بات کرتے کرتے جی ڈاکٹر صاحب یا کوئی فیمیل ہو یا میل ہو ایسے کر کے کر رہا ہوگا. تو پھر آپ جب اس کی طرف تھوڑی سی توجہ دیں گے تو وہ اس کو وہ نہیں کرے گا، وہ ایک دم سے وہ نہیں ہوگا، وہ کرتا رہے گا. یا آپ کوئی اگر ماں آئے گی آپ کے پاس اپنے بچے کو لے کے تو آپ اس سے پوچھیں گے ہاں جی اس کو کیا پرابلم ہے، بچے کا کیا حال ہے. بولے ڈاکٹر صاحب یہ بچہ بڑا غصے میں آتا ہے. تو پھر آپ کیا کرتی ہیں جب غصے میں آتا ہے تو یہ بچہ کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے بچہ یہ کرتا ہے اس کے ہاتھ میں جو ہوتا ہے یہ کپڑوں کو اپنے کھینچنا شروع کر دیتا ہے. یا ایک جیسچر جو ہے جو بہت آپ کو ریئر ملے گا بچوں میں کہ وہ بچے جو ہے منہ میں ایسے یہ اپنی یہ کالر ہے یا اپنے کپڑے ہیں اکثر آپ کو دیکھیں گے بچے منہ میں ڈال کے رکھتے ہیں. آپ اس سے پوچھیں گے بچے کیا پرابلم ہے تو بچہ ایسے مسکرائے گا، شرمائے گا اور وہ منہ میں ڈال لے گا یا ایسے کپڑے کھینچ لے گا. یہ وہ جیسچر دے گا. یہ جیسچر ہائی ایس ایم ایس کا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ کئی ڈاکٹرز ایسے ہیں وہ مختلف کیس ٹیکنگ میں عبور حاصل رکھتے ہیں کلاسیکل، ان کو ان کی زندگیاں گزری ہوتی ہیں اور وہ ایک ہی جیسچر پہ میڈیسن دے دیتے ہیں کیونکہ وہ جیسچر ایسا ہوتا ہے یا وہ پوائنٹ ایسا ہوتا ہے کہ جو اس سمجھ لیں اس میڈیسن میں اگر مل گیا تو آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی. ہمارے کئی ڈاکٹرز ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی اس میں بھی کہتا ہوں یہ بات کہ ایک سمٹم پہ آپ میڈیسن نہیں دے سکتے. آپ کب دے سکتے میڈیسن؟ جب وہ سمٹم گرانٹ مینس کہ وہ سمٹم ہر ڈاکٹر نے جو گزرے ہوئے ڈاکٹرز ہیں انہوں نے اپنے تھیسز میں اپنی تھیوریکل رپورٹس میں اس کو مینشن کیا ہو کہ یہ اگر آپ کو مل گیا تو یہ ایک ہی میڈیسن ہے. اب جیسے میں نے ابھی آپ کو ڈاکٹر کینٹ کی ایک تھیوری بتائی کہ اس نے اپنے ریفرنس بک میں اس نے یہ لیکچرز میں اس نے یہ دیا ہوا ہے لیکن اس نے اس کو ایکسپلین کر کے دیا ہوا. ڈاکٹر کینٹ نے ایکسپلین کیا کیا ہے؟ ڈاکٹر کینٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ روبرک تو آپ کو کمپلیٹ پراپرٹی میں ملے گی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن ڈاکٹر کینٹ کہتا ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بیڈ کی جو شیٹ ہے یا بیڈ کلاتھس ہوتے ہیں اس کو کھینچ رہا ہے بے چینی کی حالت میں رات. وہ اپنی فنگر سے اپنے کپڑے بھی کھینچ سکتا ہے. وہ اپنے شرٹ جو ہوتی ہے نائٹ شرٹ، وہ کہتا ہے نائٹ شرٹ جو ہوتی ہے اس کو بھی وہ کھینچ سکتا ہے. اس کی جو بے چینی ہے یا جو اس کی وہ اس وقت حالت ہوگی اس میں وہ چیز بھی کر سکتا ہے. دوسرا وہ کپڑوں کو کاٹ بھی سکتا ہے، کپڑوں کو ایسے دانتوں سے کاٹ بھی سکتا ہے. تیسرا وہ اتنا وہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کپڑے اکثر لوگ پھاڑ دیتے ہیں، غصے کی حالت میں نہیں پھاڑتے. وہ تو ایک عجیب وہ ہے نا کنڈیشن ہے کہ چلے ایک بندہ غصے میں آ گیا کپڑے پھاڑ دیے. وہ اپنے کپڑے اکثر آپ نے دیکھا ہوں گے بچے کبھی یہاں سے جیب پھاڑ دیتے ہیں کبھی سائڈ سے جیب پھاڑ دیتے ہیں اور وہ ان کے چہرے پہ اس کی وہ اثرات نظر آ رہے ہوتے ہیں اس بچے کے غصے کے نہیں، وہ اس کی کیفیت ظاہر ہو رہی ہوتی ہے. اور کبھی بچے دانتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کپڑے لے لیتے ہیں، آپ کھینچتے ہیں تو وہ آپ کھینچنے نہیں دیتے اور اکثر وہ چیز پھاڑ دیتے ہیں. تو جب وہ پیشنٹ سے اس کی ماں سے پوچھا گیا تو ماں کہتی ڈاکٹر صاحب یہ تو اکثر میرا دوپٹہ پکڑتا ہے منہ میں لے لیتا ہے پھاڑ دیتا ہے اور میں جب اس کو منع کرتی ہوں تو آگے سے ہنستا بھی ہے روتا بھی ہے. تو یہ ایک ایسی روبرک ہے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ اس کو سمجھیں. تقریباً میرے خیال سے
10-12 سے زیادہ روبرکس ہو چکی ہیں. ان 10-12 روبرکس میں سے اگر آپ کو 1-2 روبرکس بھی پیشنٹ میں مل گئی تو آپ کو کیس میں انٹری ہو جائے گی، اور پھر بہت آسانی سے آپ ہائی ایس ایم ایس دے سکیں گے. ہائی ایس ایم ایس کو سمجھ چکے ہوں گے تو یہ کر سکیں گے. اس لیے میری کوشش یہی ہے کہ میں کوئی بھی میڈیسن آپ کو ڈیفائن کروں. اب میں نے تھوڑا سا طریقہ چینج کیا ہے، اس کو کلینکلی بھی آپ کو بتائیں کہ پیشنٹ کیسے آتا ہے، کس طرح آتا ہے، اس کی جیسچرز کیا ہوتے ہیں، اس کی روبرکس اس میں کیا لگانی ہے. یہ میرے خیال سے بہت آسان ہوگا اس پرسنالٹی کو سمجھنا، اس میڈیسن کو سمجھنا. تو یہ چھوٹی چھوٹی روبرکس ہیں، اس کو ڈیفائن کرنا تھوڑا سا لمبا ہوگا. لیکچرز، یہ لیکچرز لمبے ہونے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ سارے لیکچر سن لیں. سپوز مثال کے طور پہ آپ کے پاس ایک پیشنٹ آتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ جی میں اکثر بے چینی کی حالت میں کپڑے کھینچتا ہوں یا بیڈ شیٹس کو کھینچنا شروع کر دیتا ہوں، یا کبھی کبھی میں اپنی شرٹ کو منہ میں لے کے اس کو دانتوں سے وہ کھینچتا ہوں. تو یہ ایک دم سے آپ کو کلک کر جائے گی یہ روبرک. یا کوئی ماں آتی ہے کہتی رات کو بستر پہ سوتا ہے تو یہ ضد جب کرتا ہے تو یہ اپنی بیڈ شیٹ کو کھینچتا ہے، تکیے کو کھینچتا ہے، جو اس کے ہاتھ میں کپڑا آتا ہے کوشش کرتا ہے اس کو ٹیئر کر دے، پھاڑ دے. تو یہ روبرک ہے. میرے خیال سے یہ آپ کو بہت آسان طریقے سے میں نے سمجھا دی، ریفرنس بھی دے دیا، پیشنٹ کا بھی وہ بتا دیا. تو اس کو آپ مد نظر رکھیں اور اس کو اپلائی کریں. اور آپ کا کوئی سوال ہو کسی قسم کا ہو مجھ سے ڈائریکٹ فون کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اس میں اور بھی اگر جو اس لیے میں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ ویڈیوز بنا رہا ہوں کہ اگر جس ویڈیو میں جس لیکچر میں آپ کو کوئی کیوری ہو وہ لیکچر کے بارے میں مجھ سے پوچھیں تو انشاءاللہ میرے پاس جتنا نالج ہے میں آپ کو بتا دوں گا. اگر نہیں ہوگا تو آپ سے ٹائم لے لوں گا کہ بھائی مجھے ایک دن کا ٹائم دے دیں تاکہ میں ایک دفعہ پھر اپنا نالج یا چیزیں دیکھ کے آپ کو میں اور آپ ایتھینٹک نالج ہے. یہ نالج وہ نالج ہے. میں کبھی بھی وہ نالج نہیں دوں گا کہ جی ایسے ہوا تھا تو یہ ہوا تھا، ایسے ہوا تھا تو یہ ہوا تھا. وہ چیز دوں گا جو بکس میں ہے، جو ریفرنسز ہیں، جو ایتھینٹک نالج ہے. کیونکہ آپ کے پاس مختلف طرح کے پیشنٹس آئیں گے، مختلف جیسچرز کریں گے، تو آپ نے کون سا ٹول استعمال کرنا، آپ کو کس ٹول کی اس ٹائم پہ ضرورت پڑے گی وہ آپ کے پاس اویلیبل ہوگا. آپ تھوڑی دیر میں ایک دم سے دیکھیں گے جیسے بک کھولتا ہے بندہ، ریفرنس نکالتا ہے، اسی ٹائم اس کو پتہ چل جاتا ہے. تو روبرکس کو لوگوں نے بیان کیا ہوا ہے، ڈاکٹرز نے، جتنے بہت سارے ڈاکٹرز ہیں انہوں نے روبرکس کو بیان کیا ہوا ہے. لیکن میری کوشش ہے آسان طریقے سے اور ایسے طریقے سے بیان کیا جائے جس میں ایک بیسکس جو اسٹوڈنٹ سے لے کے جو ایڈوانس لیول کا بندہ ہے اس کو بھی آسانی سے سمجھ آ جائے. جو چیز اس نے اس میں سے پک کرنی ہے پک کر لیں اور اس طرف چلے جائیں. اب اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ 2 روبرکس اور ہیں، اس کو بھی میں ڈیفائن کر دیتا ہوں اور میں اگلی ویڈیوز میں اس کو ڈیفائن کرتا ہوں، اور پھر ہم اس کو ہائی ایس ایم ایس کو کلوز کر دیں گے. میرے خیال سے ہائی ایس ایم ایس کی بہت ساری ویڈیوز بن گئی ہیں جس سے ہائی ایس ایم ایس سمجھنا میرے خیال سے میرے لیے بھی بہت آسان ہو گیا. پہلے ہم بھی ہائی ایس ایم ایس جب سمجھتے تھے تو بہت عجیب. دیکھیں جی نالج، علم ایسی چیز ہے کہ جب آپ خود حاصل کرتے ہیں تو آپ خود بھی اس سے فائدہ لے رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی جب دے دیتے ہیں تو دوسروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے. اب بہت سارا علم ہم پڑھ کے بھول چکے ہوتے ہیں یا ہم اس میں کچھ باتیں یاد رہتی ہیں، لیکن جب آپ ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کو ریکال کر رہے ہوتے ہیں، تو میرے لیے بھی یقین کریں گے میں جو لیکچرز تیار کرتا ہوں اس میں محنت کرتا ہوں، اور میں اس کو جب خود لیکچرز دیتا ہوں اور اس کے بعد میں امپروو ہو جاتا ہوں، اور زیادہ مجھے ایسی باتیں پتہ چلتی ہیں جو میں نے پڑھی ہوئی ہوتی ہیں لیکن وہ میرے آنکھوں کے پاس سے گزر چکی ہوتی. تو جب میں اس کو ڈیفائن کرتا ہوں تو میرے لیے بھی وہ ایک نالجیبل لیکچر ہوتا ہے. تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے دونوں جہان بنا کے رکھے، دونوں جہانوں میں جو بہتر ہے وہ نصیب کرے، جو نہیں ہے ہم سے دور کر دے. اللہ حافظ.